السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ سو ٹوڈے ایز یو کین ٹیل بائی دا ٹائٹل اینڈ دا تھمبنیل، ہم ناول جو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیسیج ٹو انڈیا بائی ای ایم فوسٹر۔ ہم اسے کس طرح کریں گے؟ ہم شروع میں تھوڑا بہت انٹروڈکشن دیکھیں گے اس کا، کیونکہ اگر آپ پریزنٹیشن دینا چاہ رہے ہیں یا اس کی اسائنمنٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ چیزیں ہمیشہ ضروری ہوتی ہیں۔ ہم زیادہ نہیں کریں گے، لیکن انٹروڈکشن میں ہم آتھر کے بارے میں تھوڑا بہت، اور اگر یہ ایسے نہیں، یہ ناول اگر امپورٹنٹ ہے کسی بھی لحاظ سے لٹریچر میں تو ہم یہ دیکھ لیں گے، 2-3 لائنوں کا یہ دیکھیں گے تاکہ اس سے ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہم سمری اور سٹوری دیکھیں گے، سمری ہوگی یا بریف سٹوری کہہ لیں اسے۔ تھرڈ پہ ہم انالیسس کریں گے جس میں تھیمز اور کریکٹرز آ جائیں گے، تھیمز کے لحاظ سے ہم انالیسس کر لیں گے کہ کس طرح کا ناول ہے۔ اس کے بعد کریکٹرز پہ آ جائیں گے اور اینڈ میں ایک بریف سا کنکلوژن کر لیں گے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ انٹروڈکشن پہ پہلے آ جاتے ہیں۔ پیسیج ٹو انڈیا جو ہے اوبیسلی وہ ای ایم فوسٹر کی پبلیکیشن ہے۔ 1924 میں یہ پبلش ہوا تھا اور سلیکٹڈ ایز ون آف دا 100 گریٹ ورکس آف 20th سینچری انگلش لٹریچر بائی ماڈرن لائبریری۔ ماڈرن لائبریری نے اسے ون آف دا 100 گریٹ ورکس آف 20th سینچری کہا تھا۔ اس نے ایک پرائز جیتا تھا، نوبل پرائز 1924 میں ہی، جیمز ٹائٹ بلیک میموریل پرائز جیتا تھا۔ ٹائم میگزین نے اسے اپنی آل ٹائم 100 ناولز کی لسٹ میں انکلوڈ کیا تھا، اور یہ ساری چیزیں آپ کو ویکیپیڈیا پہ مل جائیں گی یا کسی بھی اور ویب سائٹ پہ مل جائیں گی، یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں انٹرنیٹ پہ۔ اس کے بعد اس کا ٹائٹل جو تھا وہ والٹ وائٹمن کی 1870 کا کلیکشن تھا، لیوز آف گراس تھا، پوئٹری کلیکشن تھا، اس میں تھی پیسیج ٹو انڈیا، وہاں سے اس کا ٹائٹل لیا گیا تھا۔ اس کے بعد اگر آپ اور زیادہ اسے کرنا چاہیں تو آپ ای ایم فوسٹر کا برتھ اور ڈیتھ یہ دونوں ڈیٹس کر سکتے ہیں۔ آلرائٹ، سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ تو سٹوری 3 پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے، ماسک، کیو اور ٹیمپل۔ تینوں جو پارٹس ہیں وہ اسپیسیفکلی ایک تھیم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور تینوں کے نام اور جو یہ پارٹس ہیں یہ مطلب اس طرح کی سچویشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ اس سچویشن میں اس پارٹ میں کیا ہو رہا تھا، حالات کس طرح تھے۔ پہلے ماسک کا پارٹ آتا ہے، تو سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ سٹوری ڈاکٹر عزیز ہیں ہمارے، جو کہ بیسیکلی ہمارے مین کریکٹر ہے کائنڈ آف، تو ان کے کافی ریڈیکل ویوز ہیں۔ وہ ایک فزیشین ہے، سرجن ہے چندرا پور کے اندر، اور وہ اوبیسلی انڈیا اس ٹائم برٹش راج کے انڈر ہے، تو ڈاکٹر عزیز جو ہیں ان کے ویوز کافی ریڈیکل ہیں، ان کے خلاف ہیں، برٹش کے خلاف ہیں، رولرز کے خلاف ہیں، ظاہر ہے۔ اور ادھر سے برٹش جو ہے ان کا بیہیویئر بھی انڈینز کے ساتھ اتنا اچھا نہیں ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو ہے ایک گیپ بہت زیادہ ہے، کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے۔ برٹش جو ہے وہ زیادہ تر انہیں جاہل اور ان ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، اور جبکہ جو انڈینز ہیں وہ انہیں ظالم سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہماری آزادی وہ کی ہے۔ تو ان کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے ان کے درمیان فرینڈشپ ہونا یا انڈرسٹینڈنگ ہونا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر عزیز جو ہے وہ حمید اللہ اور محمود علی کے ساتھ بیٹھے اور یہی بات کریں کہ کیا برٹش اور ان کے درمیان، انڈینز کے درمیان فرینڈشپ ہو سکتی ہے، تو تقریباً وہ یہ بات کہتے ہیں کہ سارے لوگ برے نہیں ہوتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی یہ ہونا بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو اسی کے دوران ڈنر ریڈی ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر عزیز نے ڈنر کرنا ہوتا ہے، لیکن ان کے جو سپیریئر ہوتے ہیں، جو ہیڈ سرجن ہوتے ہیں چندرا پور ہاسپٹل میں، میجر کلنڈر ہوتے ہیں، وہ ایک برٹش ہوتے ہیں، وہ انہیں سمن کر لیتے ہیں، بلوا لیتے ہیں۔ تو یہ ان کی طرف جاتے ہیں، راستے میں کچھ انہیں انکنوینئنسز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ تھوڑے بہت لیٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ادھر جب جاتے ہیں میجر کلنڈر کے پاس، تو میجر کلنڈر آلریڈی اپنا گھر چھوڑ کے جا چکے ہوتے ہیں کہیں باہر، تو انہیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے ڈاکٹر عزیز کو۔ لیکن ٹو میک تھنگ ورس،
ادھر کیا ہوتا ہے کہ مسز کیلنڈر جو ہوتی ہے وہ جس ٹانگا پہ آئے ہوتے ہیں ڈاکٹر عزیز، وہ ٹانگا لے کے بھی ان کی پرمیشن کے بغیر چلی جاتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ. تو ڈاکٹر عزیز کو اور زیادہ غصہ آتا ہے کہ ایک مجھے بلوایا، میرا ڈنر انٹرپٹ کیا، ادھر سے پھر ویٹ بھی نہیں کیا. تو ڈاکٹر عزیز غصے میں جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ایک ماسک ہوتی ہے، تو وہ اس ماسک میں چلے جاتے ہیں کہ کول ڈاؤن ہو جاؤں میں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ریلیجیس پرسن بھی ہوتے ہیں. تو وہاں جاتے ہیں تو مسجد میں دیکھتے ہیں وہاں پر ایک فیمیل اولڈ لیڈی ہوتی ہے، مسز مور ہوتی ہیں، وہ ہماری ایک اور مین کریکٹر ہے، مسز مور ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر عزیز جب دیکھتے ہیں تو وہ غصے میں ہوتے ہیں اوبیسلی، تو وہ وہاں پہ جا کے ان پہ چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو مینرز وغیرہ نہیں ہیں، ماسک میں شوز کے ساتھ نہیں آتے. تو مسز مور انہیں کہتی ہیں کہ میں نے جوتے باہر اتارے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وہ جب دیکھتے ہیں تو جوتے سچ میں باہر پڑے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر عزیز جو ہوتے ہیں وہاں اپولوجائز کرتے ہیں، پھر ان کے درمیان بات ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو انہیں آہستہ آہستہ احساس ہوتا ہے ان دونوں کو کہ ہمارے درمیان بہت کچھ کامن ہے، تو ان کی فرینڈ شپ ہو جاتی ہے. ڈاکٹر عزیز جو ہے وہ بھی کافی زیادہ موو ہوتے ہیں اور امپریس ہوتے ہیں کہ جی سارے برٹشرز ایک طرح کے نہیں ہوتے، اور اس طرح ان کا تھوڑا بہت ویو جو ہوتا ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے برٹشرز کے لیے. اڈیلا کوسٹڈ کے نام سے ایک کریکٹر ہے، وہ بھی ایک ہمارا مین کریکٹر ہے. مسز مور کا ایک سن ہے رونی ہیسلوپ، جو کہ مجسٹریٹ ہوتا ہے، برٹش مجسٹریٹ ہوتا ہے چندرا پور کا. تو رونی ہیسلوپ کی فیانسے کہہ لیں یا جس کے ساتھ رونی ہیسلوپ کی شادی ہونی ہوتی ہے، یا کہہ لیں کہ رشتہ ہوا ہوتا ہے اڈیلا کوسٹڈ، وہ آتی ہیں. مسز مور اور اڈیلا کوسٹڈ کو ریئل انڈیا دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ برٹشرز یا برٹش جو کیا کہیں، برٹش لٹریچر یا برٹش جو بھی میتھس بنی ہوئی ہیں انڈیا کے بارے میں، یا برٹش بکس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے انڈیا کے بارے میں، ہم وہ نہیں، ہم ریئل انڈیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ریئل انڈیا کس طرح کا، وداؤٹ اینی بائسڈ اوپینین، یا خود دیکھنا چاہتے ہوتے ہیں. مسٹر ٹرٹن ہے، کلیکٹر ہیں سٹی آف چندرا پور کے. تو وہ کیا کرتے ہیں، اڈیلا کوسٹڈ اور مسز مور کو ایک اپرچونٹی دینے کے لیے، ریئل انڈیا کو جاننے کے لیے ایک پارٹی آرگنائز کرتے ہیں جس میں وہ ویلتھی اور مشہور انڈینز کو بلاتے ہیں. اور پارٹی سٹارٹ ہوتی ہے، کافی آکورڈ پارٹی ہوتی ہے اس میں. تو اڈیلا کوسٹڈ اور سائرل فیلڈنگ کی اس میں ہوتی ہے. سائرل فیلڈنگ جو ہیں وہ ایک اور ڈومیننٹ کریکٹر ہیں جو کہ سٹوری میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں. سائرل فیلڈنگ جو ہوتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ امپریس ہوتے ہیں، بیسیکلی سائرل فیلڈنگ کے کافی اچھے ویوز ہوتے ہیں انڈینز کی طرف. تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ اڈیلا کوسٹڈ بھی کافی پوزیٹیو ہے، تو وہ اڈیلا کوسٹڈ اور مسز مور کو ٹی پارٹی خود ایک ارینج کرتے ہیں، اس پہ انوائٹ کرتے ہیں. تو اڈیلا کوسٹڈ نے مسز مور سے سنا ہوتا ہے ڈاکٹر عزیز کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عزیز کو بھی انوائٹ کیا جائے. تو ڈاکٹر عزیز کو بھی انوائٹ کیا جاتا ہے. تو ٹی پارٹی پہ جو فیلڈنگ کی ٹی پارٹی ہوتی ہے وہاں پر ڈاکٹر عزیز اور فیلڈنگ کی فوراً دوستی ہو جاتی ہے سب سے پہلے تو، اور پارٹی کافی صحیح جا رہی ہوتی ہے انٹل رونی ہیسلوپ آ جاتا ہے وہاں پہ، اور وہ روڈلی انٹرپٹ کرتا ہے پارٹی، اور وہاں پر کافی مطلب ہنگامہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پارٹی خراب ہو جاتی ہے. نیکسٹ ڈاکٹر عزیز جو آتے ہیں وہ کیوز کا پارٹ آ جاتا ہے، جو سیکنڈ پارٹ ہے ناول کا. ایک ایکسپیڈیشن ہوتی ہے، وہ ارینج کرتے ہیں ہمارا بار کیوز میں گھومنا ہے، پھرنا ہے اور دکھانا ہے مسز مور اور اڈیلا کوسٹڈ کو. تو وہ یہ ارینج کرتے ہیں اننیسیسریلی. یہاں پر آپ کو شو ہو رہا ہے کہ انڈینز جو ہیں وہ برٹشرز کو امپریس کرنے کے لیے کتنا آؤٹ آف دیئر وے جا رہے ہیں. نہیں مطلب ابھی ہم سٹوری کر رہے ہیں ڈسکس، تو انالیسس ہم بعد میں کرتے ہیں. تو انوائٹ کرتے ہیں، اور جو ہوتا ہے ڈاکٹر عزیز ہوتے ہیں وہاں پر، اور ایک گوڈ بولے ہوتے ہیں، پروفیسر گوڈ بولے ہوتے ہیں جو کہ ہندو ہوتے ہیں انہوں نے، اور یہ بیسیکلی لیڈ کر رہے ہوتے ہیں اس ایکسپیڈیشن کو. تو کیا ہوتا ہے کہ فیلڈنگ اور گوڈ بولے کی ٹرین مس ہو جاتی ہے. گوڈ بولے کی ایک پوجا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹرین مس کر دیتے ہیں. فیلڈنگ کی بھی ٹرین مس ہو جاتی ہے. تو عزیز
ایک گارڈ ہوتا ہے اور مسز مور اور اڈیلا کوسٹڈ جو ہوتے ہیں یہ مارابار کیوز کی طرف جاتے ہیں. مارابار کیوز میں جاتے ہیں جب تو مسز مور پہلے ہی بیفلڈ ہو جاتی ہیں. وہاں پر وہاں پر آوازیں آ رہی ہوتی ہیں, وہاں پر ایک لونلینس ہوتی ہے, ایک اسپریچویلٹی کہہ لیں, جو بھی ہوتا ہے. جو مسز مور ہوتی ہیں انہیں کافی زیادہ ڈر لگنے لگ جاتا ہے اور وہ باہر ہی رک جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں نہیں جا سکتی یہاں پر. وہ کافی زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہیں. اڈیلا کوسٹڈ اور ڈاکٹر عزیز جو ہوتے ہیں وہ کیوز میں جانا شروع کرتے ہیں. اڈیلا کوسٹڈ کو آؤٹ آف نو ویئر کیوز کے اندر خیال آتا ہے, یا آؤٹ آف نو ویئر نہ کہیں شاید, کیوز کے اندر جو ایک لونلینس ہوتی ہے اور کیوز کے اندر جو ایک خاموشی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے اسے افیکٹ ہو کے اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ رونی ہیسلوپ سے انگیج نہیں ہونا چاہتی یا میرج نہیں کرنا چاہتی. تو وہ ڈاکٹر عزیز سے پوچھتی ہے کہ بھئی کہ آپ کی ایک سے زیادہ وائفز ہیں کیا. تو یہ سوال جو ہوتا ہے یہ کافی اوفینسو فیل ہوتا ہے عزیز کو. عزیز غصہ کرتے ہیں اور عزیز آگے چلے جاتے ہیں اڈیلا سے. جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے ڈاکٹر عزیز کا تو وہ واپس آتے ہیں. واپس آتے تو دیکھتے ہیں کہ اڈیلا وہاں پر نہیں ہے. تو وہ گارڈ کو ڈانٹتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی کہ تم نے کیوں چھوڑا اکیلا انہیں, اڈیلا کوسٹڈ کو اکیلا کیوں چھوڑا ہے. تو گارڈ بھی بعد میں بھاگ جاتا ہے. تو یہ جا رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیوز کے اندر جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں گلاسز ملتی ہیں جو اس نے پہنی ہوتی ہیں اڈیلا کوسٹڈ نے. خیر انہیں نہیں ملتی اڈیلا کوسٹڈ. وہ نیچے آتے ہیں جب تو نیچے آتے ہیں کیو سے نیچے آتے ہیں تو وہاں پر فیلڈنگ آئے ہوتے ہیں. وہاں پر انہیں اڈیلا نہیں نظر آتی. اڈیلا اپیرنٹلی جا چکی ہوتی ہے واپس, اور فیلڈنگ آئے ہوتے ہیں. تو عزیز فیلڈنگ کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. عزیز کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا, وہ فیلڈنگ کو بس دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے. تو وہ واپس جب جاتے ہیں جلال پور واپس جاتے ہیں, وہاں پر جاتے ہی انہیں اریسٹ کر لیا جاتا ہے ڈاکٹر عزیز کو. اپیرنٹلی جو اڈیلا کوسٹڈ ہوتی ہے اس نے الزام لگایا تھا کہ ڈاکٹر عزیز نے ان کا ریپ کیا ہے. فیلڈنگ کو یقین ہوتا ہے کہ عزیز انوسنٹ ہے. مسز مور جو ہوتی ہیں وہ بھی عزیز کی ہی سائڈ پہ ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے رونی ہیسلوپ جو ہوتا ہے وہ مسز مور کو پہلے ہی واپس بھیج دیتا ہے. مسز مور پہلے سے ہی بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کیوز کی میموریز کی وجہ سے. ادھر سے پھر یہ جو ہو رہا ہوتا ہے کہ کیس چل رہا ہوتا ہے, عدالت میں کیس چل رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عزیز نے ریپ کیا ہوا ہے, تو ایک الزام ہوتا ہے. تو یہاں پر ٹوٹلی رولرز اور رولڈ کے درمیان ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر برٹشر جو ہوتے ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں. وہ اس بات پر ہوتے ہیں کہ ثابت کرنا ہے کہ ڈاکٹر عزیز جو ہیں وہ ایک مجرم ہے, انہوں نے ریپ کیا اڈیلا کوسٹڈ کا. اور جبکہ انڈینز اور اس میں مسلم اور ہندوز وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے, مطلب یہاں پر سٹرائکس ہوتی ہیں بہت زیادہ. عزیز کے حق میں سٹرائکس ہو رہی ہوتی ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, موومنٹس چل رہی ہوتی ہیں اور کیا کیا. تو عدالت میں کیس چل رہا ہوتا ہے. تو مسز مور کو واپس بھیج دیتا رونی ہیسلوپ بیک ٹو برٹن, لیکن ان کی راستے میں ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے مسز مور کی. کیس شروع ہوتا ہے. فیلڈنگ جو ہوتا ہے وہ جب سائیڈ لیتا ہے ڈاکٹر عزیز کی تو وہ ایک قسم کا برٹشرز اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. اس کی ہوم کنٹری یا اس کے جو اپنے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ وہ انڈینز کو ڈیفینڈ کیوں کر رہا ہے. کیس ہوتا ہے. کیس کے اندر اڈیلا کوسٹڈ اوتھ لیتی ہے کہ وہ سچ بولے گی, اور سرپرائزنگلی انف اسے احساس ہوتا ہے یا اسے یاد آ جاتا ہے یا جیسے بھی کہیں گٹ فیلنگ کے تحت کہیں, وہ کیس کے اندر جب وہ کنفیس کر دیتی ہے کہ مے بی آئی واز رونگ, میں غلط ہو سکتی ہوں, ڈاکٹر عزیز نہیں تھے. جو بھی چیز تھی یا جو بھی انسان تھا جس نے مجھے ہراس کیا ہے یا میرا ریپ کیا ہے وہ ڈاکٹر عزیز نہیں تھے. تو کیس ڈسمس ہو جاتا ہے. ڈاکٹر عزیز فری ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر عزیز اب ٹوٹلی طور پہ خلاف ہو چکے ہیں برٹشرز کے. ان کا کیریئر, ان کی عزت ان پہ اتنی بڑی بات بن چکی ہے تو وہ خلاف ہو چکے ہیں. فیلڈنگ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اڈیلا کوسٹڈ کو اسکول میں پناہ دیتا ہے. آپ کہہ لیں پناہ اس طرح دیتا ہے کہ جب وہ
سب سے پہلے وہ انڈینز اس کے خلاف ہوتے ہیں ڈیلا کوسٹا کے، جب وہ عزیز پر الزام لگاتی ہے، لیکن جب وہ عزیز کے حق میں کہہ دیتی ہے کہ نہیں غلط کیس ہے تو برٹشرز بھی خلاف ہوتا ہے، تو اس کے پاس جانے کا کوئی نہیں ہوتا، دونوں سائڈز اس کے خلاف ہوتی ہے۔ تو بس فیلڈنگ اس چیز سے امپریس ہو کے، فیلڈنگ بھی بیسیکلی اچھا نہیں سمجھتا ہوتا اسے، لیکن بس اس چیز سے امپریس ہو کے کہ آخر کار اس نے سچائی بتا دی، تو اس لحاظ سے وہ اس کو پناہ دیتا ہے۔ عزیز کو پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ فیلڈنگ نے اڈیلا کوسٹیٹ کو پناہ دی ہوئی ہے، تو وہ ان کی دوستی اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے، وہ فیلڈنگ کو بھی برا سمجھنے لگ جاتے ہیں، لائک سارے برٹشرز ایک جیسے ہوتے ہیں، آل مینر سیم، تو وہ اس طرح سے ان کی دوستی میں بھی آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر سیکنڈ پارٹ جو ہے کیو والا وہ ختم ہو جاتا ہے، تھرڈ پارٹ ہے ٹیمپل ہے، وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ٹیمپل میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیمپل بیسیکلی اینڈنگ ہے، کافی ساری اب مسکنسیپشن ہیں، کافی ایئرز گزر چکے ہیں، راجہ آف ماؤ میں موو کر چکے ہیں ڈاکٹر عزیز، وہاں پر وہ چندرا پور سے تھوڑا دور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہندو ہی ریجین ہے، وہاں پر موو کر چکے ہیں اور اپنی لائف سٹارٹ کر چکے ہیں۔ تو ڈاکٹر عزیز کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فیلڈنگ نے اڈیلا کوسٹیٹ کے ساتھ شادی کر لی تھی، تو وہ اور زیادہ اس کے خلاف ہوتے ہیں یا جیسے بھی ہوتا ہے، تو اس طرح چل رہا ہوتا ہے ڈاکٹر عزیز۔ لیکن میں کافی مسکنسیپشن ہوتے ہیں ڈاکٹر عزیز کے ذہن میں اس کے خلاف، اڈیلا اور برٹشرز کے خلاف، اور اب فیلڈنگ جو اس کا دوست ہوتا ہے اس کے خلاف۔ مسز مور ایک اسے لگتا ہوتا ہے کہ اچھی تھی، لیکن وہ اس ٹائم تک مر چکی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے سٹوری چل رہی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈلی ان کی ملاقات ہوتی ہے ڈاکٹر عزیز کی اور فیلڈنگ کی۔ فیلڈنگ دکھاتا ہے، فیلڈنگ جو ہے وہ رالف مور کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں، تو رالف مور اور سٹیلا مور جو ہیں وہ مسز مور کے دوسرے مطلب ہسبینڈ سے کہنے، یا وہ رونی ہیسلوپ کے سٹیپ بردر اور سسٹر ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ بھی رہا ہوتا ہے۔ تو تب جا کے اسے ڈاکٹر عزیز کو پتہ چلتا ہے کہ فیلڈنگ جو ہے اس نے شادی سٹیلا مور سے کی تھی، نہ کہ اڈیلا کوسٹیٹ سے۔ تو وہاں پر سب کچھ ایک قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے، مسکنسیپشن جو ہوتی ہیں، وہ کلیئر ہو جاتی ہیں۔ تو پھر ان دونوں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتا ہے ڈاکٹر عزیز اور فیلڈنگ ایک بوٹ میں بیٹھ کے۔ تو عزیز کہتا ہے کہ مے بی ہم شاید دوست بن سکے، لیکن یہ تب بھی ہوگا جب برٹشرز جو ہیں وہ انڈیا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو یہاں پر ہماری سٹوری اینڈ ہو جاتی ہے۔